बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नूरुद्दीन अबीर और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप मेरे ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्योंकि हमारा ये पहला प्रोग्राम है तो पहले प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले तिलावत कलाम पाक की तरफ जाएंगे और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ تو پروگرام کا جو میں آپ کو فارمیٹ بتاؤں وہ یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارا بلاگ ہے اس کا لنک ہم نے اس ڈسکرپشن میں دی ہے اس ویڈیو کی، وہاں سے آپ فالو کریں یا آپ ڈائریکٹلی اس ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ سیکشن ہے اس پہ آپ اپنا رائے دے سکتے ہیں۔ آپ پرسنلی بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں نے وہ لنک سارا سب کچھ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دی ہے، تو آپ ڈسکرپشن سے وہ لنک کو کلک کر کے ہمارے کانٹیکٹ فارم پہ جا سکتے ہیں اور ہم تک اپنا رائے پہنچا سکتے ہیں۔ جی آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جتنے آپ اس کو شیئر کریں گے آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی وجہ سے کسی اور کی نالج میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس چینل پہ ہر اس ٹاپک پر بات کریں گے جو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، لیکن کرنٹ افیئرس پر ہم زیادہ فوکس رہیں گے کیونکہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، جس تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، اس پر ہمیں بات کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا بھی ہوں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان یا بحیثیت پاکستانی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ہمارے بیسک رولس ہیں، فنڈامنٹلس رولس ہیں، پرنسپلس ہیں، ان کو ہمیں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ملک کے لیے، قوم کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، فیملیز کے لیے جب تک ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو کبھی ہم اپنے ملک کو تبدیل نہیں کر پائیں گے، کبھی ہم ایک منظم قوم بن کر سامنے نہیں آ پائیں گے۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ سے یہ بات کرتے چلوں کہ آج میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ تھوڑا سا ایسا کچھ ہے کہ مطلب شاید آپ اس چیز سے ڈس ایگری بھی کریں گے اور کچھ لوگ ہوں گے وہ ایگری بھی کریں گے۔ اچھا جی، ملک کے جو ریسنٹ حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو، جو کہ پرائم منسٹر تھے ہمارے ملک کے، ان کو پوزیشن نے نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے ہٹا دیا ہے، برطرف ہو چکے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، اور جو نیو حکومت ہے وہ اس وقت شہباز شریف جو وزیر اعظم بن چکے ہیں وہ آ چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کا اب یہ کہنا ہے کہ ان کو ایک سازش کے تحت نکالا گیا ہے۔ اچھا، بیرونی مداخلت عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے کی گئی ہے، لیکن ہمارے کچھ میڈیا اینکرز یا میڈیا چینلز یا ہمارے کچھ ادارے اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ان کا ذاتی حق ہے، ان کا رائے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ ڈینائی کریں یا اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، لیکن ہم آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے اور جو ہمیں وتھ ایویڈنس کوئی ایسی بات جو ہم تک پہنچی ہے تو ہم وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا جی، جو بات کر رہے تھے کہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ چکی ہے، اب جو رسالہ عمران خان صاحب لے کر آئے تھے، جو خط عمران خان صاحب دکھا رہے تھے ان کو موصول ہوئی تھی یا ان کے ہاتھ لگ گئی تھی، جس پر دھمکیاں بھی تھی، جس پر اپوزیشن کے لیے بھی کچھ ایسی باتیں تھیں،
اور جس پر عمران خان کی حکومت گرانے کی بات کی، کیونکہ عمران خان نے ایک انٹرویو کے ذریعے امریکہ کو یہ میسیج دیا تھا کہ اب جو پاکستان ہے وہ امریکہ کا نہیں سنے گا، اب پاکستان جو ہے وہ ایک خود مختار ملک بن کر دنیا کے سامنے آئے گا۔ تو عمران خان صاحب کی جو فارن پالیسی تھی وہ بالکل چینج تھی، اور وہ یہ کوشش کر رہے تھے ہمیشہ کہ ہمیں آزاد ایک ملک کی طرح اپنے فیصلے کرنا چاہیے، خود مختار ہو کر اپنے فیصلے کرنا چاہیے۔ لیکن اس بات سے جو پرابلم تھی وہ صرف امریکہ کو تھی، کیونکہ امریکن یہ نہیں چاہ رہے تھے۔ امریکہ جو کہ جنگ 20 سالوں کے بعد افغانستان میں وہ امریکنز جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ دنیا کے سامنے ظاہر سی بات ہے ورلڈ سپر پاور ہیں، تو اس چیز کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ اب کیونکہ امریکن یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ واپس افغانستان پر جو ہے اٹیک کریں گے اور طالبان حکومت کو گرائیں گے، تو اس کے لیے جو اس کے پڑوس ملک پاکستان ہے اس کے ایئر بیس وغیرہ وہ استعمال کریں گے تاکہ وہاں سے پھر وہ اٹیک کر سکیں، وہاں سے وہ ڈرون اڑا سکیں، اور پھر وہ افغانستان میں وہ حالات بنائیں جو آج سے کچھ مہینوں پہلے کے تھے۔ تو امریکنس نے ڈو مور کا مطالبہ کیا پاکستان سے، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت جو تھی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، عمران خان صاحب اس چیز کو نہیں مان رہے تھے۔ امریکہ کو صرف اس بات سے مسئلہ تھا، اور امریکن جو جال سے پاکستان کو باہر نکالنے کی کوشش عمران خان صاحب نے کی، اس کے لیے انہوں نے پڑوس ممالک جو تھے ان سے دوستیاں نبھانے لگے، اور ان سے اپنے جو تعلقات ہیں وہ مزید مضبوط کرتے رہے تاکہ صرف ایک ملک کی وجہ سے اس ملک پر کوئی اثر نہ آئے۔ امریکنز کی جو ہیلپ اگر کہتے ہیں ہمارے کچھ سیاستدان کے، اگر وہ ہماری مدد نہ کرے تو ہم ایک روٹی کا نوالا جو ہے وہ اپنی عوام کے منہ سے چھینیں گے، یہ بات کی ہے شہباز شریف نے۔ تو ہمارے جو سیاستدان ہیں یا سیاستدان ہماری جو ملک پر جو بیرونی قوتوں کی جو اثرات ہیں وہ پہلے ہسٹری سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو عمران خان صاحب جو تھے وہ اس چیز سے اب ملک کو نکالنا چاہ رہے تھے۔ اچھا جی، اس سے ملک کو تھوڑا سا نقصان بھی تھا، فٹف کے جو لسٹ سے پاکستان کو نکلنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی تھی، اس کو گرے لسٹ میں ہی رکھا گیا، اور شاید کچھ ٹائم اگر عمران خان صاحب شاید رہتے تو اس کو بلیک لسٹ بھی کر دیا جاتا، اور IMF کے جو پاکستان کے لیے جو پروگرامز تھے ان کو بھی فی الوقت روک دیا تھا امریکن نے۔ اور اب امریکہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو اگر مشکلات پیش آئیں گے تو وہ ہماری بات سنے گا اور ہماری طرف آئے گا۔ تو عمران خان صاحب نے اس کے لیے یہ کیا کہ وہ چائنا سے تعلقات اپنے اچھے کرتے رہے، اور رشیا سے انہوں نے اپنے تعلقات اچھے کیے، اور مسلم امہ سے اور مسلم ممالک سے انہوں نے تعلقات ایسے بنائے کہ امریکہ کو اس پر تشویش تھا۔ امریکنز یہ نہیں چاہ رہے تھے، امریکہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کبھی نہیں چاہ رہا تھا۔ تو امریکہ نے، اگر میں یہ کہوں کہ کوشش کی کہ عمران خان کی حکومت ہے اس کو برطرف کرنے کی ضرورت ہے، اور اب جو یہ رسالہ سامنے آیا ہے اس کے بارے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کا وہاں ایک آپ کہیں کہ میڈیا کے سامنے ان کا دفتر خارجہ کا ایک ترجمان آیا، اور وہ کچھ سوالوں کے جواب دے رہے تھے، اور افغان صحافی نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ وہ ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس میں انہوں نے جو ترجمان تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان میں جو ریسنٹلی جو ڈرون اٹیک ہوا جس میں 30-40 افراد جہاں بحق ہوئے، تو ان کے بارے میں بھی ہمیں علم ہے، اور پاکستان میں جو نئی حکومت آئی ہے شہباز شریف کی، انہوں نے اس کی مبارکباد بھی شہباز شریف کو دی، اور اب ان کا یہ کہنا تھا مزید کہ ہم جو پاکستان کے حالات ہیں اس پر ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے، اور پاکستان سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور اچھے رہیں گے، اور مستقبل میں بھی ہم پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے، اور ابھی بھی پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ تو اب جو ہے بلی باہر آ چکی ہے، اور اب عوام کے سامنے ہم یہ رکھ رہے ہیں کہ آپ کو فیصلہ خود کرنا ہے، ڈیسائیڈ آپ خود کریں کہ کس طریقے سے ایک ملک سازش کر رہا ہے ہمارے ملک کے خلاف، ہمارے ملک کے اداروں کے خلاف، اور حکومت میں ہم جس کو ووٹ دے کر عوام جس کو ہم منتخب کر حکومت میں لے کر آتے ہیں ان کے خلاف کس طریقے سے کام امریکنز کر رہے ہیں۔
اچھا جی، امریکہ کیونکہ وہ اپنا طاقت جو ہے وہ جمائے رکھنا چاہتا ہے دنیا میں، اور خاص کر ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان پر ان کی نظر ہمیشہ سے ہوتی ہے. تو آپ یہ کلپ دیکھیں، اس کے بعد آپ خود ڈیسائیڈ کریں. Pakistan attack, recent attack to Afghanistan. So many civilian has been killed. Although we experienced, we are during the Ramadan month, holy month. I don't know State Department or United States still have influences to Pakistan, especially the new government. What can the United States do to bring pressure to Pakistan regime to change their policy toward Afghanistan? We're aware of the reports of Pakistani airstrikes in Afghanistan, but we refer you to the Pakistani government for comment. We view Pakistan as an important stakeholder, an important partner with whom we are engaging and have engaged as we work together to bring about an Afghanistan that is more stable, is more secure, is more prosperous, and importantly, an Afghanistan that respects the basic and fundamental rights of its people, all of its people, including its minorities, its women, its girls. افغان صحافی نے ان کو جواب ان سے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ افغانستان میں ریسنٹلی ڈرون اٹیک ہوا ہے جس میں 30 سے 40 افراد جہاں بھاگ ہو چکے ہیں. افغان صحافی کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ڈرون اٹیک ہوا یہ آپ کی نالج میں شاید ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو جو یو ایس ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہاں یہ ہوا ہے ڈرون اٹیک، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جو پاکستان میں جو نئے وزیر اعظم آئے ہیں شہباز شریف، ان کو ہم نے مبارکباد دی، اور پاکستان سے مل کر ہم کام کر رہے ہیں، اور پاکستان ہمارے ساتھ ہمیشہ سے پارٹنر رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا. تو اب جو بلی سے باہر آنے والی جو بات ہے وہ اب یہ باتیں جو ہیں یہ کلیئر کر رہی ہیں کہ جو رسالہ تھا یا جو لیڈر عمران خان صاحب دکھا رہے تھے وہ اب سچ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. اور اس دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ پچھلے 70-75 سالوں سے دوستیاں، ہماری پارٹنرشپ بھی ہے اور ہم دوست بھی ہیں، اور پاکستان ہمارا ایک بہت قریبی دوست ہے. مزید ان کا کیا کہنا تھا یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں. Almost 75 years, our relationship with Pakistan has been a vital one. We look forward to continuing that work with the new government in Pakistan across regional and international issues. This is work that has the potential to promote peace and prosperity in Pakistan and throughout the region. We've already congratulated the new Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif on his election, and we look forward to working closely with his government. اچھا جی، آپ نے یہ ویڈیو تو دیکھ لی ہوگی، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اس کا فیصلہ آپ خود کریں اس ویڈیو کلپ کے بعد. اور اب سوال بہت سارے اٹھتے ہیں کہ اس پریزنٹ جو حکومت ہے، جو اب حکومت آئی ہے، اس کے کارنامے کیا ہیں، کرتوت کیا ہیں اور کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اور فی الحال میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اب اس کے پیچھے جو راز وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جس طریقے سے جو امریکہ ہے وہ اپنی جنگ ہار چکی ہے اور وہ اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ورلڈ سپر پاور وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ سپر پاور ہم مانتے بھی ہیں، ورلڈ سپر پاور امریکہ ہے، اور وہ اس جنگ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. جس طریقے سے افغانستان میں ان کی شکست ہوئی ہے 20 سالوں کے بعد، تو وہ اس کو دنیا کے سامنے اس طرح ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور نہیں کر بھی رہے ہیں. اب انہوں نے اپنا جو اسٹریٹجی ہے اس کو چینج کرتے ہوئے ان کا اب جو آگے کے پلانس ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ پاکستان کے ایئر بیس کو یوز کریں گے، استعمال کریں گے، اور افغانستان میں ڈو مور کا جو ایک ٹیگ لائن تھا پاکستان پر، وہ بار بار یہ لگاتا رہا ٹیگ لائن، اور یہ پاکستان پر یہ زور دیتا رہا کہ ڈو مور اور زیادہ کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے. تو اب امریکن یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ایئر بیس یوز کرتے ہوئے اب افغانستان پہ وہ اٹیک کریں گے، اور اسی طریقے سے اٹیکس جو ہیں وہ اب یہاں سے شروع ہوں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دنوں ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں گورنمنٹ کو آتے ہوئے، اور اٹیکس جو ہیں ان کے جو ڈرون اٹیکس ہیں یہ اب شروع ہو چکے ہیں. اب بلی جو ہے تھیلی سے باہر آ چکی ہے، اب عوام کو جاگنے کی ضرورت ہے. میں یہاں یہ نہیں کر رہا کہ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں، آپ عمران خان کو سپورٹ کریں،
میں یہ نہیں کرا. لیکن اب عوام کو جاگنے کی ضرورت ہے. امریکی غلامی جو ہم کر رہے ہیں اس سے کیا ہمیں باہر آنا ہے یا نہیں. اچھا جی, اب ہم اپنا یہ پروگرام یہاں ختم کر دیتے ہیں. میں پھر نیکسٹ ٹائم بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. لیکن اب جو یہ باتیں ہیں میں یہ آپ کے اوپر اور اپنے اداروں کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ آپ خود دیکھ لیں, خود ڈیسائیڈ کریں, اور ہمارے ادارے وہ بھی اس چیز کو ایک دفعہ دیکھ لیں کیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے. اور ضرورت ہے, اب بات کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اب جاگنے کی. بحیثیت قوم ہمیں اب یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور میں پھر آخر بار یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی بھی سیاسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا. ہاں, میں اس کو سپورٹ کروں گا جو انسانیت کے لیے, جو انسانوں کے لیے, جو اس ملک کے عوام کے لیے اور جو اس ملک کے لیے کام کرے گا, ہم ان کو ضرور سپورٹ کریں گے. نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے, اور جو ٹاپک ہم لے کر آئیں اسی پہ بات ہم آپ سے کریں گے. اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان نور الدین ابیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.